الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شہنشین پر تشریف فرما صدر محفل خطیب الہند شہزاد غوث اعظم حضرت العلامہ مولانا سید کاظم پاشا قادری الجیلانی الموسوی دامت برکاتہم القدسیہ، پیران اعظام سجادہ نشین بارگاہ قادری چمن و سجادہ نشین ٹیک مال شریف، سجادہ نشین حضرت شاہ جی حالی، سجادہ نشین بارگاہ حضرت راجو قتال رحمہ اللہ تعالی، اور دیگر اکابر علماء کرام مشائخ اعظام اور حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے مولا اور تمام مؤمنوں کے اور اہل اسلام کے مولا اور کل کائنات کے مولا سیدنا ابو تراب علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہ کی یاد منانے کی ہم کو توفیق ہوئی۔ حضرات گرامی، میری اپنی کیا بساط کہ میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شان بیان کر سکوں۔ میری تو کوئی اوقات نہیں، میری کوئی بساط نہیں، میری کوئی سکت نہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حقیقت میں اگر کوئی بیان کر سکتے ہیں تو وہ ذات مقدسہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ذات ہے، اور کسی بشر میں کیا مجال کہ وہ مولا علی کی شان بیان کر سکے۔ اس لیے میں اپنے خطاب میں 99% انشاءاللہ تعالی احادیث شریفہ پر اکتفا کروں گا، اور یہ احادیث شریفہ جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس میں سے بیان کروں گا، یہ احادیث شریفہ مناقب غایۃ الاجابہ فی مناقب القرابہ، اہل بیت اطہار کے شان میں لکھی گئی کتاب غایۃ الاجابہ فی مناقب القرابہ، شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ترتیب کردہ کتاب ہے، جس میں انہوں نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارکہ اور فضائل سے متعلق احادیث کو یک جگہ جمع کیا۔ حضرت ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جو کہ رجل من الانصار، وہ انصاری صحابہ میں سے ایک تھے، قال سمعت زید بن ارقم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا مولا علی نے۔ حضرات گرامی، اس میں مباحث ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اسلام قبول کیے، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کیے، یا کون اسلام سب سے پہلے قبول کیے؟ اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف کو نقل کیا، اور اکثر علماء اس اختلاف کو نقل کرتے ہیں، لیکن نقلاً و عقلاً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے تو میں نے آپ کو روایت دے دی جس میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہے، اور پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ اگر روایتیں اٹھا کر پڑھیں،
بھئی اسلام کا اعلان تو نزول وحی کے بعد ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کریمہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق جب یہ آیاتیں نازل ہوئی، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے گئے؟ آپ ان آیتوں کو آپ اٹھا کر پڑھیں، ان احادیث کو اور روایتوں کو آپ اٹھا کر پڑھیں۔ آیات مبارکہ نازل ہونے کے بعد ساری کی ساری روایتیں دلالت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر اپنے مکان شریف کو تشریف لے گئے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان شریف میں ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر تشریف لے گئے، اور وہاں پر اپنے گھر والوں کو انہوں نے سنایا، اور گھر والوں نے یقین کیا، قبول کیا، ایمان لایا، کلمہ پڑھا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت و سکون ملا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر کی طرف توجہ کیے۔ جب گھر والوں کے علاوہ گھر کے باہر بیان کرنا تھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس کے سامنے بیان کرتے؟ اپنے یار کے سامنے ہی تو بیان کرتے، اپنے بچپن کے رفیق اور دوست کے سامنے ہی بیان کرتے۔ جب مکان سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنے یار اور بچپن کے دوست سیدنا صدیق اکبر سے بیان کیے۔ تب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحہ بھی سوچے بغیر، تفکر کیے بغیر، تأمل کیے بغیر ادھر مصطفیٰ فرمائے، ادھر صدیق اکبر اسلام قبول کر لیے۔ حضرات گرامی، ان روایتوں کو آپ ترتیب دے، تاریخی روایتوں کو اٹھا کر آپ ترتیب دے، آپ کو خود پتا چلے گا کہ یقیناً مردوں میں سب سے پہلے قبول کرنے والے اسلام کو سیدنا صدیق اکبر ہیں، مردوں میں، لیکن ان کا اسلام روایتوں کے مطابق مولا علی سے قبل ثابت نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گھر تشریف لائے۔ تاریخ الخلفاء میں امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو نقل کر فرمایا کہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور 3 افراد آپ کے گھر میں مکان میں پرورش پاتے تھے، ان 5 نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر دعوت دیے تو سب سے پہلے صدیق اکبر قبول کرنے والے تھے۔ سو اہل بیت کا ایمان پہلے ہے، اہل بیت کا ایمان پہلے ثابت ہوتا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ حضرات بخوب واقف ہیں۔ وہ ذات گرامی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے قبل ہی ان کے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وصال ہو چکا تھا۔ آپ پیدائشی اعتبار سے یتیم رہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں، اور بالکل چھوٹی سی عمر مبارک میں آپ کی والدہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ اب غور فرمائیں کہ کس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اہتمام کیا؟ ظاہری اسباب کے اعتبار سے حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا کام کرتے تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہتمام کیا کرتے تھے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ نے اسلام کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلائے۔ سارا کا سارا مشرکین مکہ، سارے کے سارے مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کے جان کے خون کے پیاسے ہو گئے، آپ کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اس وقت ڈھال کی طرح کون درمیان تھا؟ اس وقت ڈھال بن کر سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرماتے، بلکہ اسلام کی تبلیغ میں شانہ بشانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ روایات اٹھا کر پڑھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس وقت کوئی تجارت نہیں تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس وقت کوئی پراپرٹی نہیں تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑی جائیداد اور دولت کے مالک نہیں تھے ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت کا کام کرتے تھے،
آپ غور فرمائے کون تھا ہوگا وہ جو دین پہ خرچ کر رہا تھا ہوگا؟ باہر کی دنیا میں ایک تو سیدنا صدیق اکبر تھے اور ایک ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دو تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی تیسرا نام آتا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا۔ حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کردار نبھاتے۔ لوگ ان کے اسلام پر گفتگو کرتے ہیں، کرنے والے کریں، لیکن اسلام کی دعوت کا اول ترین فریضہ نبھانے والوں میں اگر نام کسی کا آتا ہے تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے بازار چلے جاتے، روڈ پر کھڑے ہو کر لوگ کو دعوت کی طرف، اسلام کی طرف بلاتے، کبھی کبھی ان کے مندروں میں جا کر دعوت دیتے، کبھی کبھی میلوں میں جا کر دعوت دیتے، مگر اس طرح سے تو عوام کو دعوت دی جا سکتی ہے، خواص کو تو اس طرح سے دعوت نہیں دی جا سکتی ہے، رؤساء کو، بڑوں کو، سرداروں کو تو اس طرح سے نہیں بلایا جا سکتا ہے، ان کو سڑک پر کھڑے ہو کر ان سے بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو دین کی طرف بلانا ہے تو پھر طریقہ یہ تھا کہ ان کو کہیں بٹھایا جائے، ان کی کہیں پر ضیافت کی جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ظاہری اعتبار سے کوئی مال و دولت نہ تھی، تو پھر یہ کون کرتا تھا؟ یہ رؤساء تک، یہ عمائد تک، یہ سرداران قبائل کے پاس ان کی رسائی کس کی رسائی تھی؟ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسائی تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا انفلوئنس اور اپنے ذرائع استعمال کر کے سارے مکہ کے سرداروں کو بلاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کے لیے اپنے گھر سارے رؤساء کی دعوت کرتے تھے، ان کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے، ان کے لیے اچھے اچھے پکوان کرتے تھے، سارے رؤساء کو کھلایا جاتا، پلایا جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے ان مشرکین کو، رؤساء اور بڑے بڑے عمائدین اور بڑے بڑے لوگ وی آئی پیز کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے ڈال ڈال کر کھلاتے۔ جب دسترخوان مکمل ہو جاتا، جب لوگ سوال کرتے کہ ابو طالب کس بات کی ہم کو دعوت دی گئی، کیوں یہ کھانے کا اہتمام ہوا، جب حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ سے کہنا چاہتا ہے، تب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کی دعوت رکھتے تھے۔ حضرات گرامی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے اول ترین وقت اسلام پر، ابتدائے اسلام کے وقت پر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے احسانات تھے، بڑے احسانات تھے۔ جان لیوا مزاج بن گیا تھا، جان لینا چاہتے تھے مشرکین، ڈھال بنے ہوئے تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولا علی کے یہ والد تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی اپنے چچا سے متعلق کچھ کم نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اولاد، بہت سارے ان کے اولاد، بیٹوں کے علاوہ بہت ساری ان کی بیٹیاں تھیں، اور وہ پھر دین پر خرچ کرتے، آقا پر خرچ کرتے، اور بہت سارے ان کے اخراجات رہتے، ان کے اوپر برڈن ہونے لگا، ان کے فیملی مسائل ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھوٹے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ چچا عباس، میرا خیال یہ ہے کہ چچا ابو طالب پر بہت برڈن ہو رہا ہے، کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ ان کے اولاد کی تربیت، یہ تو اپنا ہی خاندان ہے، کہ ایک ایک آدمی ہمارے خاندان میں کا ان کے بچوں کی ذمہ داری اور کفالت لے لے، ان کی تربیت کا ذمہ لے لے، تاکہ چچا ابو طالب پر برڈن اور بوجھ کم ہو جائے۔ چنانچہ اس سے اتفاق کیا جاتا، حضور اکرم کوئی کسی کو لے جاتا، کوئی کسی کو لے جاتا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں مولا علی آتے ہیں۔ بچپن میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو لے کر اپنے گھر آ جاتے ہیں، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت بچپن سے لے کر جوانی تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ہوتی ہے۔ وہ لوگ غور کر لیں، وہ لوگ غور کر لیں اور سوچ لیں جو ان ضعیف السند محمل روایتوں کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ شراب پینے کی جو غلطی ہوئی تھی، بھئی ایک حکم تھا نماز کا حکم تھا، لیکن ابھی شراب اسلام میں حرام نہیں ہوئی تھی، شراب اسلام میں ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ کوئی 3 صحابی شراب خوب پی لیے، اس کے بعد نماز پڑھنے گئے، تو نماز میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی، جو امامت کر رہے تھے ان سے غلطیاں ہو گئی، اور وہ امامت مولا علی کر رہے تھے۔ معاذ اللہ، اس طرح سے کہنے والے ذرا سوچ لے
کہ تو شراب پینے کا الزام کس پر لگا رہا ہے؟ جی اگرچہ کہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، مگر شراب پینے کی وجہ سے نماز میں غلطیاں ہوئی، الزام ان پر لگایا جا رہا ہے۔ اگر تو بغض علی میں ان روایتوں کو بیان کر رہا ہے تو یاد رکھ، بغض علی نہیں ہوتا، بلکہ بغض علی بغض نبی ہوتا ہے۔ جو لوگ مولا علی پر شراب پینے کا الزام لگاتے، ان کا الزام مصطفیٰ پہ لگتا ہے کہ انہوں نے تربیت ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ جب نوجوان شرارت کرتے ہیں، لوگ سے غلطیاں ہوتی ہے، کسی کے اولاد سے کوئی گناہ ہوتا ہے، لوگ پلٹ کر والدین کو پوچھتے ہیں، ان والدین کے بارے میں کلام کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تربیت کیسی کی ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کوئی اور نہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر میں آپ کو حضور کی تربیت کا ایک نمونہ بتاؤں۔ حضور کی تربیت تو بہت بڑی چیز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حضور کی تربیت اور کفالت میں تو نہیں رہتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہیں رہتے تھے، صرف ساتھ رہا کرتے تھے۔ صحبت دوستانہ کی تھی، کافلانہ نہیں تھی۔ کفالت میں ان کے گھر میں نہیں رہتے تھے، بلکہ ان کے دوستانے میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے۔ تاریخ الخلفاء اٹھا کے پڑھے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کثیر ائمہ سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام آیا نہ تھا، ابھی کلمہ توحید بلند نہ کیا گیا تھا، ابھی وحی نازل نہ ہوئی تھی، ابھی اسلام کو کوئی جانتا نہ تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ پر ساری زندگی شراب پینا حرام قرار دے دیا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب کو حرام اپنے آپ پر کس وجہ سے کر رہے تھے؟ کیا عرب میں شراب نہیں پی جاتی تھی؟ عرب میں شراب پی جاتی تھی، مرد بھی پیتے تھے، عورت بھی پیتے تھے، بچے بھی پیتے تھے، بڑے بھی پیتے تھے، ضعیف بھی پیتے تھے، غریب بھی پیتے تھے، مالدار بھی پیتے تھے۔ سارا معاشرے کا ہر معزز سے معزز ترین فرد شراب پیتا تھا۔ اگر مصطفیٰ کی گلیوں، اگر مکے کی گلیوں میں کوئی شراب نہیں پیتے تھے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی یہ تاثیر، حضور کے ساتھ رہنے کی یہ تاثیر کہ صدیق اکبر ایام جاہلیت میں خود پر شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ جن کی تربیت مصطفیٰ کے ہاتھ پہ ہو وہ شراب پی سکتے ہیں؟ معاذ اللہ، جن کے ساتھ رہنے والا دوست بھی شراب چھوڑ دے، ان کے ہاتھ پہ پلنے والا بچہ شراب پی سکتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ من گھڑت اور ضعیف روایتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے کمال کیا بات کرتے ہیں۔ بھئی یہ جو شراب پینے کا واقعہ اور نماز میں اس طرح سے غلطی ہونے کا واقعہ، یہ سارے واقعات سنانے والے یہ مدنی واقعات سناتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایسا ہوا، مدینہ شریف میں ایسا ہوا، جبکہ تو نماز فرض ہو کے کئی سال ہو گیا تھا۔ اور معاملہ مولا علی کا اس طرح سے تھا۔ حضرت حبت العرانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رأیت علیًا ضحک علی المنبر، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولا علی کو دیکھا کہ وہ منبر پر تشریف فرما مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ لم ارہ ضحک ضحکا اکثر منہ حتی بدت نواجذہ، فرماتے مولا علی کو اتنا ہنستے ہوئے میں کبھی نہیں دیکھا۔ مولا علی خوب ہنس رہے تھے، یہاں تک کہ لوگ کو ان کے دندان نظر آ رہے تھے۔ ثم قال ذکرت قول ابی طالب ظہر علینا، ابو طالب فرماتے ہیں کہ مولا علی نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ مجھے میرے والد ابو طالب کی بات یاد آ گئی ہے۔ ہوا کیا کہ ایک مرتبہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئے، وَأَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ وَنَحْنُ نُصَلِّي بِبَطْنِ نَخْلَةَ، اور ہم مقام وادی نخلہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ فرماتے فقال ما تصنعان یا ابن اخی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کر رہے ہو تم؟ فدعاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الاسلام، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف دعوت دی۔ فقال، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ما بالذی تصنعان بأس، جو تم کر رہے ہو اس پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں،
تم جو کام کر رہے ہو درست کر رہے ہو، او بالذی تقولان بأس، جو تم کلمہ پڑھتے ہو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ درست کلمہ تم پڑھتے ہو، ولیکن واللہ لا تعلونی سنی ابدا، مگر بھتیجے میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ پر اتنا لوڈ نہ ڈالو، اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اٹھا نہ سکوں۔ معنی یہ کہ اگر میں کھلم کھلا کلمہ پڑھوں گا، لوگوں کے سامنے کھل کر کلمہ پڑھوں گا، تو پھر میں آپ کے دفاع کے لیے قادر نہیں رہوں گا، لوگ مجھے مسلمان نہیں سمجھتے، اس لیے میری بات سن کر روکتے ہیں۔ اگر میں کھلا کھلا کلمہ پڑھ لوں، ظاہر کر دوں اپنے اسلام کو، پھر لوگ کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ بیٹے میرے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالو کھلم کھلا کلمہ پڑھنے کا کہ میں پھر اس کے آگے سنبھال نہ سکوں۔ وضحک تعجبا لقول ابی، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پر ہنسی آ گئی۔ ثم قال، پھر مولا علی نے کہا، اللہم لا اعترف ان عبدا لک من هذه الامت عبدک قبلی، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں کہ غیر نبی کا 3 مرات، فرماتے ہیں کہ تیرے نبی کے بعد اگر کسی نے تیری عبادت کی اس روئے زمین کے اوپر، سب سے پہلے میں نے عبادت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے علاوہ کوئی اور تیرے نبی کے بعد پہلے عبادت نہیں کیا۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا سجدہ تھا، ان کے بعد مولا علی کا سجدہ تھا۔ فرماتے ہیں لقد صلیت قبل ان یصلی الناس 7، فرماتے ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ نماز پڑھنے سے 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے، 7 سال پہلے میں نے نماز پڑھی ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اول من صلی علی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں سب سے پہلے روئے زمین پر علی نے نماز پڑھی ہے۔ پھر اس کے آگے فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی پیر کے دن نازل ہوئی، وصلی علی یوم الثلاثاء، اور مولا علی نے منگل کے دن نماز پڑھی ہے۔ ادھر آقا پر وحی نازل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی غور کرنے کی بات ہے، حضور مولا علی نے فرمایا کہ میں لوگوں سے 7 سال پہلے نماز پڑھی ہے۔ لوگوں نے کب نماز پڑھی؟ لوگوں نے نماز پڑھی جب واقعہ معراج ہوا، اور واقعہ معراج میں اللہ نے نعمت نماز عطا کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سنائے اور لوگوں نے نماز شروع کی۔ واقعہ معراج اختلاف روایات کے ساتھ، ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے 7 سال بعد معراج ہوئی۔ ادھر معراج کے بعد مسلمانوں نے نماز شروع کی، ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وحی کے دوسرے دن سے ہی باجماعت نماز شروع کر دیے۔ حضرات گرامی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز پڑھنا ہے۔ اور دیکھیں آپ مواخات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان مؤاخات فرمائے۔ بھئی ہجرت ہوئی نا، ہجرت ہوئی، مکے سے لوگ مہاجرین نکلے اور مدینہ شریف پہنچے۔ جب مدینہ شریف پہنچے تو مہاجرین کا حال بحال تھا، خود انصاری بھی بڑے غریب تھے، وہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، یہ تاجر لوگ تھے مہاجرین۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مؤاخات یعنی بھائی چارگی کروا دی، فرمائے کہ یہ مہاجر یہ انصاری کا بھائی ہوگا، یہ مہاجر یہ انصاری کا بھائی ہوگا۔ ساروں نے انصاریوں کے مال میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا۔ جب یہ مؤاخات ہوا تو سب کی مؤاخات ہو گئی، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ پر بھائی دلا دیا۔ فرماتے ہیں فجاء علی تدمع عیناہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مؤاخات کا کام کمپلیٹ ہو گیا، ہر ایک کو بھائی مل گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور اس حال میں کہ ان کے آنسو روا تھے۔ فقال یا رسول اللہ، مولا علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول،
آخیت بین اصحابک ولم تآخی بینی و بین احد، یا رسول اللہ سارے صحابہ کو آپ نے بھائی عطا کر دیے، یا رسول اللہ مجھ کو آپ نے کوئی بھائی عطا نہیں کیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا کے اندر اور قیامت کے میدان میں بھی میں تیرا بھائی ہوں اور میں تیرا ساتھی ہوں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خود فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوا، حضرت حبشی بن جناد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، ولا یؤدی عنی الا انا وعلی، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے اگر کچھ ادا کرنا ہو، کسی کو کوئی حق ادا کرنا ہو، کسی کا کوئی احسان چکانا ہو، کسی کو کوئی خیرات دینا ہو، اگر میرے طرف سے عطا بٹتی ہے تو یا میں دیتا ہوں یا میرے طرف سے علی دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اگر کائنات میں بٹتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، اگر میں دوں تو میں دیتا ہوں یا پھر میری طرف سے علی عطا کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرامین۔ پھر اسی طرح سے مؤاخات سے متعلق اب آپ دیکھیں کتنی قریبی بھائی چارگی ہے۔ مولا علی کا رشتہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریبی رشتہ ہے۔ فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، ھذا علی ابن ابی طالب، ام سلمہ دیکھو یہ علی ابن ابی طالب ہے، لحمہ لحمی، اس کا گوشت اس کی کا نہیں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، ودمہ دمی، اس کا خون صرف اس کا نہیں، اس کا خون میرا خون ہے، فہو منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہ میرے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے ساتھ ہارون ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر بات اتنی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کی انتہا فرما دی، فرمایا کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے، اور فرمایا کہ علی کا خون میرا خون ہے۔ حضرات گرامی، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ اپنی بیٹی شہزادی کائنات سیدہ کائنات سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو رشتہ ہوا اس سے متعلق میں 3 روایتیں سنا کر آگے بڑھوں، 3-4 روایتیں۔ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، فلما کان لیلۃ البناء، فرماتے ہیں جب وداعی کے دن آیا، وداعی کی رات آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا نکاح پڑھا دیا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ جب وداعی کی رات آئی، قال یا علی لا تحدث شیئا حتی تلقانی، فرمائے کہ اے علی میں آ رہا ہوں، میں تجھ سے ملاقات کروں گا، کچھ بات ہے۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم بماء فتوضأ منه، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگائے اور اس سے وضو فرمائے۔ ثم افرغہ علی علی، پھر اپنے وضو کا پانی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ڈال دیے۔ فقال اللہم بارک فیہما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اے اللہ علی و فاطمہ میں برکت فرما دینا، وبارک علیہما، اور ان کے اوپر برکت فرما دینا، وبارک لہما فی شبلہما وبارک لہما فی نسلہما۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ علی و فاطمہ میں برکت فرمانا، علی و فاطمہ کے اوپر برکت فرمانا، اور علی و فاطمہ کے نسل میں برکت فرما دینا، ان کی جو نسل ہوگی ان میں برکت فرما دینا۔ پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ رشتہ کیسے طے ہوا؟ یہ رشتہ اس طرح سے طے ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، لوگوں اس رشتے کو میں نے طے نہیں کیا خود سے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ فاطمہ کا رشتہ علی سے کرنا، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتانی ملکن،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا، فقال یا محمد، وہ فرشتے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یقرأ علیک السلام، اللہ تبارک و تعالی آپ پر سلام بھیج رہا ہے، وَيَقُولُ لَكَ إِنِّي قَدْ زَوَّجْتُ فَاطِمَةَ ابْنَتَكَ مِنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ فَزَوِّجْهَا مِنْهُ فِي الْأَرْضِ۔ فرشتہ کہتا ہے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علی کا فاطمہ کا رشتہ ملأ اعلیٰ میں نے ان کا نکاح پڑھا دیا ہے، ان کی شادی عرش کے پاس ہو چکی ہے، اب آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ ہاں زمین پر بھی نکاح پڑھا دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ حضرات گرامی، یہ الفاظ ہم آسانی سے بولتے سنتے ہیں، مقدر کا رشتہ ہے، رشتے تو اوپر طے ہوتے ہیں، مگر یہاں پر حدیث ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کے اوپر ملائے اعلیٰ میں نکاح پڑھا دیا ہے۔ جی اوپر سے تو ہم یہی کہتے ہیں نا، تقدیر میں رشتے طے ہوتے ہیں نہیں، اللہ نے نکاح پڑھا دیا ہے، اب حکم فرما رہا ہے محبوب زمین پر بھی یہ نکاح پڑھا دو۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، بھئی شادی وادی تو دھوم دھام کی ہونا چاہیے نا، بھئی شادی جب بڑے پیمانے پر ہے تو شادی تو دھوم دھام کی ہونا چاہیے، بھئی وہ معاملات طے ہو رہے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، اذ قال صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا ھذا جبریل یخبرنی ان اللہ زوجک بفاطمہ، دیکھو یہ جبریل آئے ہیں مجھے اطلاع دے رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کا رشتہ فاطمہ سے کرا دیا ہے، واشہد علی تزویجک 40,000 ملک، اور آپ کے رشتے پر 40,000 فرشتوں کو گواہ بنایا، وَأَوْحَا إِلَى شَجَرَةِ طُوبَى أَنْ انثُرِي عَلَيْهِمُ الدُّرَّرَ وَالْيَاقُوتَ، اور شجرہ طوبہ درخت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ان کے اوپر موتیاں برساؤ، ان کے اوپر یاقوت برساؤ، فَنَثَرَتْ عَلَيْهِمُ الدُّرَّ وَالْيَاقُوتَ، تو وہ درخت نے ان کے اوپر موتیاں برسائی، ملائے اعلیٰ میں ان کے اوپر یاقوت برسائی، فَابْتَدَرَتْ إِلَيْهِ الْحُورُ الْعِينُ يَلْتَقِطْنَ مِنْ أَطْبَاقِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، بھئی ہمارے پاس نکاح ہو تو برسائے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مصری، کھجور اور بادام، تو دیکھتے ہیں لوگ اس کو لوٹتے ہیں، اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ دیکھیے روایت سنا رہا ہوں، محب الطبری نے روایت کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرما رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے 40,000 فرشتے نکاح میں حاضر رہے ہیں، شجرہ طوبہ نے موتیاں اور یاقوت کو برسایا ہے، جنت کے حور العین کود کر اسے لوٹنے لگے ہیں، فرماتے ہیں فَهُمْ يَتَحَادَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وہ موتیوں کو اور یاقوت کو قیامت تک ایک دوسرے کے لیے تحفے کے طور پر دیا کریں گے۔ یہ مولا علی کا نکاح ملائے اعلیٰ میں ہو رہا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ حضرات گرامی، اس کے بعد آتا ہوں میں ولایت کی طرف، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں غزوت مع علی الیمن فرأیت منہ جفوة، فرماتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یمن کی جانب، یمن کے راستے میں کسی مقام پر مولا علی کی قیادت میں، ان کی کمانڈ میں نے جنگ لڑی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی جنگوں میں خود تشریف نہیں لے جاتے، سریوں کو بھیجاتے، مولا علی کو کمانڈ دے کر یمن کی طرف ایک جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ فرمائے، اس میں حضرت بریدہ بھی تھے۔ وہ فرماتے ہیں فرأیت منہ جفوة، میں نے دیکھا مولا علی کی طرف سے تھوڑی سی سختی، مولا علی تھوڑی سختی فرمائے۔ فلما قدمت علی رسول اللہ ذکرت علی فتنقصتہ، پھر جب میں جنگ سے واپس لوٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ مولا علی بڑی سختی کر رہے تھے، مولا علی کا طریقہ صحیح نہیں، ان کو ایسا نہیں کرنا تھا، میں شکایتیں کر رہا تھا۔ فقال یا بریدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، اے بریدہ
کیا مومنوں کی جان کا میں ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مولا نہیں ہوں؟ کیا میں سارے مسلمانوں کے اور مومنوں کی جان کا مالک نہیں ہوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ. حضرت بریدہ کہتے یا رسول اللہ ہاں آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. قال من کنت مولاہ فعلی مولا. بریدہ سن لو، اگر میں تمہاری جان کا مالک ہوں تو جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کے ساتھ فرما رہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں مومنوں کی جان کا مالک ہوں اور جس کا میں مالک ہوں علی اس کے مالک ہے. پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور روایت ہے. حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں اقبلنا مع رسول اللہ. یہ ولایت کے 2 احادیث اور سنانے کے بعد ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کروں گا، غور کرنے کی ضرورت ہے. حضرت براء بن العازب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے اقبلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجتہ التي حج. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کر کے لوٹ رہے تھے. فنزل فی بعض الطریق، درمیانی راہ میں ایک مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتر گئے. فامر الصلاۃ جامعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے نماز جماعت سے پڑھنا ہے. سب لوگ جمع ہو گئے. جب سارے لوگ جمع ہو گئے ابھی نماز پڑھی جانی باقی ہے. فاخذ بید علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے. فقال الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں کیا میں مومنوں کی جانوں سے ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ کیا میں مومنوں کی جان کا ان سے زیادہ مالک نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں. فہذا ولی من انا مولا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مولا علی کا ہاتھ اٹھا کر تو سن لو جس کی جان کا مالک میں ہوں اس کی جان کا مالک یہ علی ہے. اللہم والی من والا، اے اللہ جو مولا علی کو اپنا ولی بناتا ہے ولی مانتا ہے تو اس کا ولی بن جانا. اللہم عادی من عادا، اے اللہ جو علی سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا دشمن بن جانا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 2 ٹوک فرما دیے. ایک تو فرمائے کہ مسلمانوں کی جان کے مالک ہے علی، مسلمانوں کے جان کے مالک ہے علی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو مولا علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے اس کو اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. اب یہاں پر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت سے متعلق ایک اہم مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بولی بولتے ہیں اور اکثر مشائخ کرام اکابر اعظام آپ یہ دیکھیں سب کی بولی یہی ہوتی ہے، خانقاہوں کی بولی، درگاہوں کی بولی، اولیاء اللہ والوں کی بولی یہی ہوتی ہے. تو اس کو الزام لگایا جاتا ہے کہ نہیں بھائی عقیدہ اہل سنت سے ہٹا جا رہا ہے. ارے یہ کیا بولی بول رہے ہیں بھائی، علی 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 یہ کیا ہو رہا ہے، اتنا بول رہے ہیں. بعض لوگ تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بعض لوگ تو یہاں تک بول دیے کہ یہ مولا علی کی جو روایت کی یہ حدیث ہے یہ ضعیف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، انتہا ہوتی ہے تعصب کی. ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب، ان کی تصنیف ابھی راستے میں ایک پہنچنے والی ہے، السیف الجلی علی منکر ولایت علی. جو ولایت علی کا منکر ہے اس کے گردن پر کھلی تلوار فرما. اس حدیث وہ کتاب آپ اٹھا کر پڑھیں، 200 سند سے اس حدیث کو ثابت کیا ہے. یہ حدیث جس کو ضعیف کہتے ہیں حد تواتر تک صرف اسانید 200 تک پہنچ گئی ہے. روات کی تعداد اگر پڑھنے چلے جائیں ہزاروں کی تعداد میں بنے گی. طرق اور سلسلے اور احادیث روایت کرنے کے چینز طاہر القادری صاحب نے 200 چین بیان کیے ہیں، راویوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی. حدیث صحیح السند، حدیث صحاح ستہ میں مذکور، حدیث متواتر ہے. ولایت مولا علی کی حدیث کا انکار کفر کا باعث ہوتا ہے. کسی بھی عالم سے پوچھ لیجئے، متواتر صحیح السند حدیث کا انکار کافر بناتا ہے. مولا علی کی روایت، مولا علی کی ولایت حدیث متواتر سے ثابت ہے، صحیح السند ہے. اب اس میں مسئلہ یہ اٹھایا جاتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت کا مسئلہ جب یہ ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت ان سے اوپر ہے. ایک ایسا سوال،
اور یہ سوال صرف اور صرف جو ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ کیا ضرورت ہے اس پر بحث کرنے کی، مگر بحث بنایا جاتا ہے، موضوع بحث اس کو صدیق اکبر کے مقام سے بھی زیادہ ہوگا کہ ولایت مولا علی کا مقام۔ اب میں اس پر گفتگو کرنا چاہوں۔ دیکھیے اور بھی کچھ باتیں ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق کے مقام پر ہے، صدیقیت کے مقام پر ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو صدیق کا نام دے دیا، ابو بکر ان کا نام ہے، ان کو صدیق کہہ دیا، تو روئے زمین پر ان سے بڑا صدیق آپ کسی کو بھی نہیں مانتے، سچ ہے نا؟ جب پھر اور آگے بڑھے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم الفاروق فرما دیے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں، آپ کبھی جھگڑا نہیں کرتے اور دل و جان سے مان لیتے ہیں، ہاں ان سے بڑا حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا کوئی نہیں، دل و جان سے مان لیتے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ان کو اس میدان کا سب سے بڑا مان لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ ان کو دین کا فقہ اور سمجھ عطا فرما دے۔ آپ روئے زمین پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بڑا فقیہ کسی کو نہیں مانتے، حضور کی دعا ان کو جو مل گئی، حضور کی دعا ان کو مل گئی، ان سے زیادہ فقیہ کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور فرما دیے اللہم علمہ تعویل القرآن، اے اللہ ابن عباس کو قرآن کی سمجھ عطا کر دے۔ تو قرآن فن تفسیر میں عبداللہ ابن عباس سے بڑا کوئی مفسر پیدا نہیں ہوا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا جاتا۔ خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جہاد میں اپنے جوہر دکھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن الولید سیف من سیوف اللہ، خالد بن الولید اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ میدان جنگ میں آپ خالد بن الولید سے بڑا کسی کو ماننے تیار نہیں ہے۔ ارے لوگوں اب یہاں پر اختلاف کیوں نہیں ہوتا؟ آپ میں سے کوئی اٹھ کر کہے، کوئی وسوسہ ڈالنے والا کہے، کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر کے بتائے، یہ کہے کہ حضرت خالد بن الولید سے زیادہ میدان جنگ میں ابو بکر لڑتے تھے، کوئی بول کر بتائے، دم ہے تو؟ ہر کوئی کہے گا نہیں بھائی، وہ ان کی اسپیشلٹی تھی، یہ ان کی خصوصیت تھی، ان کا یہ خاص میدان تھا۔ حضور نے اللہ کی تلوار صدیق اکبر کو نہیں کہا، عثمان غنی کو نہیں کہا، ابن مسعود کو نہیں کہا خالد بن الولید کو۔ تو پھر میدان جنگ میں سیف اللہ کا کردار خالد بن الولید جیسا کوئی نہیں نبھا سکتا ہے، اس میں کوئی دو شک نہیں، کوئی دو رائے نہیں ہوتے اس کے اندر۔ ابن مسعود کے فقہ میں کسی کو دو رائے نہیں، ابن عباس کی تفسیر میں کوئی دو رائے نہیں، عثمان غنی سے زیادہ حیا حضور فرمائے تستحیی منہ الملائکہ، فرشتے بھی عثمان کے سامنے حیا کرتے ہیں۔ تو آپ مانتے کبھی عمر بن الخطاب کی حیا زیادہ تھی یا غنی کی زیادہ تھی؟ آپ کہیں گے نہیں عثمان غنی کی زیادہ ہے۔ ارے یہ خلیفہ پہلے تھے، ابو بکر ان سے بھی پہلے خلیفہ تھے، خلافت ان کی جگہ مسلم، مگر حیا کی دنیا میں مصطفیٰ نے ان کو نوازا ہے، تو حیا میں ان سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کیا نا انصافی کی بات ہے۔ صدیق کو اگر کوئی مقام مصطفیٰ عطا کرتے ہیں تو مان لیتے ہیں کہ ان سے بڑا اس مقام میں کوئی نہیں۔ مان لیتے ہیں عمر فاروق کو حضور نے جب مقام دیا تو اس مقام میں ان سے بڑا کوئی نہیں۔ ابن مسعود سے فقہ میں کوئی بڑا نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ ابن عباس سے بڑا مفسر کوئی نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ خالد بن الولید سے بڑا کوئی جنگجو نہیں کیونکہ مصطفیٰ نے دیا ہے۔ جب مصطفیٰ کی عطا علی کے لیے ہوتی ہے میدان ولایت میں تو لوگوں کے شکوک و شبہات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ارے لوگوں کیا ضرورت ہے مولا علی کی ولایت میں کلام کرنے کا؟ خدا کی عزت کی قسم، روئے زمین پر، ساری روئے زمین پر، صحابہ ہو یا تابعین ہو یا کوئی اولیاء ہو، ولایت کے میدان میں چلنا ہے تو مولا علی کی غلامی اپنانا ہوگا، بھلے وہ صحابہ کیوں نہ ہو۔ ولایت اگر ملتی ہے تو مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ آپ سمجھیں گے کہ یہ حبیب احمد الحسینی کہہ رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کیا کہ میں اپنی کوئی بات عرض نہیں کروں گا، میری کوئی اوقات نہیں کہ میں مولا علی کی شان بیان کروں، میری کوئی حیثیت و اوقات نہیں۔ میں تو ان بزرگان دین کی جوتیوں کی خاک ہوں، میرے کیا مجال۔ بیان جو بھی کرے گی تو حدیث بیان کرے گی۔ اب آؤ ایک روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے، بھئی مقامات کے اعتبار سے خلافت سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خلیفہ
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، یہی ترتیب ہے نا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہی ترتیب ہے نا۔ اب آپ اٹھا کر پڑھیں، میں روایت کر رہا ہوں مسند احمد، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں روایت کیا ہے، امام ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، امام طبرانی المعجم الاوسط میں روایت کیا ہے، امام خطیب البغدادی نے تاریخ بغداد میں روایت کیا ہے، امام ابن عساکر نے روایت کیا ہے، امام ابن کثیر نے روایت کیا ہے، امام فخر الدین رازی نے روایت کیا ہے۔ یہ سارے روایتوں کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال من صوم یوم 18 من ذی الحجۃ کتب لہ صیام 60 شہرا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کوئی 18 ذی الحج کو، یاد رکھ لو تاریخ، 18 ذی الحج کو روزہ رکھے گا، اس کو 60 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، یعنی 5 سال، 60 مہینے مینس 5 سال۔ جو کوئی 18 ذی الحج کو ایک روزہ رکھے گا، اس کو 5 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اور وہ کون سا دن ہے؟ وَهُوَ يَوْمُ غَدِيرِ خُمٍّ، وہ غدیر خم کا دن ہے۔ یہ کہنے والا کوئی آج کا ملا نہیں ہے، یہ صحابی رسول سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 18 ذی الحج یہ غدیر و خم کا دن ہے۔ لما اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بید علی بن ابی طالب، یہ وہ دن ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے مولا علی کے ہاتھ کو تھامے اور فرمایا الست ولی المؤمنین، کیا میں مسلمانوں کا مولا، مومنوں کا مولا نہیں ہوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ مسلمانوں کے مولا ہیں۔ قال من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہوا یہ فقال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی کیا نمبر ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا؟ کیا نمبر ہے بھائی؟ دوسرا نمبر ہے نا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بھائی اہل سنت والجماعت کی ترتیب کے مطابق ان کا نمبر دوسرا۔ اب وہ مولا علی عمر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابو بکر کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں وہ پورے مومنوں کے مولا ہوں گے، لیکن تینوں خلفاء کو چھوڑ کر یہ میرے آپ کی دماغ کی دوڑ ہے، یہ ہمارے عقل کے گھوڑے دوڑانا ہے۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں بخن بخن لک ابن ابی طالب اصبحت مولاي و مولا کل مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مبارک ہو علی، آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے مولا بن گئے اور ہر مسلمان کے مولا بن گئے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ وہ فرما رہے ہیں جن کے لیے آج کا ملا جھگڑتا ہے کہ وہ علی عمر بن الخطاب کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں، ابو بکر الصدیق کے مولا کیسے ہو سکتے ہیں۔ ارے میرے کو آپ کو کیا معلوم کیسے ہو سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نے بنایا ہے، عمر بن الخطاب خود قبول کیے ہیں۔ فرماتے ہیں اصبحت مولایا، علی آپ میرے آقا اور مالک ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم، خلافت کی ترتیب اپنی جگہ مسلم ہے، مگر مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد روئے زمین پر کسی کا مقام آتا ہے تو مولا علی کا مقام آتا ہے، کل صحابہ کا مقام ان کے بعد آتا ہے، مالک و مولا ہونے کے اعتبار سے۔ حضرات گرامی، اور پھر دیکھیں آپ یہ جو ولایت کا میدان ہے، دیکھیں دین اسلام ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کے لیے آیا۔ دین اسلام ادھورا دین نہیں ہے، یہ ہمارے ظاہر اور باطن دونوں کی اصلاح کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ نہیں مانتے صرف نماز روزہ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں اسلام، یا پھر اس کے علاوہ دل کی صفائی، نیتوں کی اصلاح، حسد کو نکالنا، لالچ کو نکالنا، بغض کو نکالنا، یہ سارے چیزوں کا حکم دیتا ہے اسلام، ٹھیک ہے؟ جب یہ سارے چیزوں کو حکم دیتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کی خلافت سے متعلق فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک کوئی صحابی آئے عرض کرے یا رسول اللہ، غالباً بڑھیا صحابیہ تھی وہ عورت، وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے پاس مسائل کو رجوع کرتے ہیں،
اگر ہم چلے جائیں پھر پلٹ کر آئے اور آپ سے ملاقات نہ ہو، آپ اس دنیا سے پردہ فرما لے، تو یا رسول اللہ ہم کس سے پوچھے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرنا، ان کے بعد عمر کی اقتداء کرنا، میرے بعد ابو بکر کی اقتداء کرنا۔ لفظ اقتداء کو آپ غور کریں، لفظ اقتداء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ اقتداء کا مطلب ہوتا ہے ظاہر میں اتباع کرنا، ظاہر میں اتباع کرنا۔ جیسے کہ آپ نماز پڑھتے نا، تو نماز آپ پڑھے تو آپ کیا رہتے ہیں؟ مقتدی۔ سامنے امام صاحب، آپ کون ہیں؟ مقتدی ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ بھئی آپ سامنے امام صاحب، پیچھے مقتدی۔ امام صاحب کے آپ کیا کرتے ہیں؟ اقتداء کرتے ہیں۔ امام صاحب اللہ اکبر بولے تو آپ اللہ اکبر بولنا، امام صاحب رکوع میں گئے رکوع میں جانا، امام صاحب سجدے میں گئے سجدے میں جانا، آپ امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیے، ہر مفتی جواب دے دیا نماز ہو گئی، کیونکہ اقتداء برابر ہے۔ اچھا یہ بولو، امام صاحب اٹھے تو آپ اٹھے، امام صاحب بیٹھے تو آپ بیٹھے، امام سلام پھیرا تو آپ سلام پھیرے، امام صاحب جو سوچے وہی سوچے؟ امام صاحب کے دل میں جو چل رہا تھا وہی چل رہا تھا آپ کے دل میں؟ نہیں چل رہا تھا نا۔ دل ساتھ نہیں ہے، جسم ساتھ ہے، جی اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہے، پیشانی ساتھ ہے، ہاتھ ساتھ ہے، زبان ساتھ ہے، پیر ہاتھ جسم سب کچھ ساتھ ہے، اقتداء مکمل ہو گئی۔ اقتداء کہتے ہیں ظاہری اتباع کو، باطنی اتباع کو نہیں کہتے ہیں۔ باطنی اتباع کو ہماری زبان میں مریدی کہتے ہیں جی۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ ابی بکر، میرے بعد آنے والے ابو بکر کی اقتداء کرنا۔ اس حدیث سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ ابو بکر کو میں اپنے بعد ظاہری خلافت دے رہا ہوں۔ سیاست میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، تجارت میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، جہاد میں خلافت ابو بکر کی رہے گی، حکمرانی میں خلافت ابو بکر کی رہے گی۔ مگر دنیائے باطن کے اندر، دنیائے ولایت کے اندر مولا علی کو آقا نے فرمایا میں جس کا ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ فرمایا میرے بعد باطنی دنیا میں خلیفہ اول علی مولا ہوں گے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اکثر ہمارے سنی بھائی شیعہ بھائیوں سے الجھ جاتے، شیعہ بھائی کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، ایسے بولتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی ہے، ان کے نصیحت کردہ ہے، اور ان کے خلیفہ ہے without any gap، بیچ میں کوئی دوسرے خلیفہ نہیں ہے۔ میں سنی بھائیوں سے بولتے الجھو مت ان کے ساتھ، کسی کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ جملہ بھی اپنی جگہ درست ہے، وہاں پر باطنی خلافت مراد ہے۔ اور آپ خلافت کی دنیا میں بھی دیکھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علی کی اتنی تعریف کی، ان کے قضاء کی تعریف دی، ان کی قوت کی تعریف کی، مولا علی کی شجاعت کی تعریف کی، مولا علی کی حکمت اور پالیسی کی تعریف کی، اتنے سب تعریفیں کرنے کے بعد صدیق اکبر کے زمانے میں ملک بہت سارے ممالک میں فتوحات ہوئے، عمر بن الخطاب کے زمانے میں تو بہت زیادہ فتوحات ہو گئے، مصر بھی ہاتھ آ گیا، فارس بھی ہاتھ آ گیا، روم بھی ہاتھ آ گیا، عثمان غنی کے دور میں بڑے فتوحات ہو گئے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سے فتوحات ہوئے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کون سے بڑے بڑے ملک فتح ہوئے؟ کوئی بڑے ملک فتح نہیں ہوئے۔ یہ کیا کہانی ہے بھائی؟ حضور تعریف فرما رہے ہیں کہ علی سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ علم والا کوئی نہیں، علی سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں۔ تینوں خلفاء کے زمانے میں مسلمانوں کی مملکت بڑی، مسلمانوں کی حکومت بڑی، مسلمانوں کی دولت بڑی، مسلمانوں کی فوج بڑی۔ مولا علی کے زمانے میں نہ فوج بڑی، نہ زمین بڑی، نہ دولت بڑی۔ پھر یہ کیا بات کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان غلط ہو گیا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مولا علی کے متعلق حضور نے جو فرمایا بالکل درست ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باطنی دنیا کی خلافت مولا علی کو دیا۔ آج دیکھو اٹھا کر، سلسلہ قادریہ کا ہو، چشتیہ کا ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلی ہو یا رفاعی ہو، کوئی سلسلہ ہو، ہر سلسلہ جا کر رکتا ہے مولا علی کے قدموں میں۔ آپ دیکھیں باطنی دنیا کی امامت آج مولا علی کے ہاتھ میں، اس وقت تک خلافت کیے اور خلافت ختم نہیں ہو گئی۔ صدیق اکبر کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ عمر بن الخطاب کی خلافت آئی، ظاہری خلافت تھی، وصال کے ساتھ ختم ہو گئی۔ عثمان غنی کی خلافت ختم ہو گئی،
مولا علی کی خلافت آج تک چلی آ رہی ہے. روئے زمین پر اگر کسی سے باطنی دنیا، دیکھیے اسلام ظاہر ہے، ایمان باطن ہے. ساری دنیا میں اگر ایمان پھیلا، آپ بتاؤ ہندوستان میں ایمان کیسا آیا؟ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ سے آیا. سید ہے، مولا علی کی اولاد میں سے ہے. حضرت بندہ نواز رحمت اللہ علیہ سے اس سرزمین دکن پر اسلام پھیلا. سید ہے، اسلام ان کے ساتھ پھیلا. ارے جاؤ درگاہوں پہ جا جا کر نام پڑھو. کوئی درگاہ آپ کو حسنی کی ملے گی، کوئی درگاہ حسینی کی ملے گی. ہاں دوسروں کے بھی ہے، دوسرے بھی اولیاء ہوئے ہیں، لیکن باطنی دنیا پر ولایت علی کی ہے. دنیا کے اندر 95% مسلمان، 95% مسلمان لوگ اگر ہوئے ہیں تو سادات گرامی کے ہاتھ پر ہوئے ہیں، اور کل اولیاء اپنا امام مولا علی کو مانتے ہیں. کیونکہ باطنی دنیا کو ظاہری موت مار نہیں سکتی ہے. حضرت عمر بن الخطاب نے اپنا ذمہ ادا کیا، ابو بکر صدیق نے اپنا ذمہ ادا کیا، عثمان غنی نے اپنا ذمہ ادا کیا. ملکوں کو پھیلائے، دولت کو بڑھائے، فوج کو بڑھائے، حکومت کو اسٹیبل کیا. مولا علی نے اپنا ذمہ نبھایا، دل دل میں ایمان ڈالا ہے. اگر آج روئے زمین پر اگر کوئی ہندو مسلمان ہوتا ہے تو مولا علی کا صدقہ ہے. بغداد میں اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے مولا علی کا صدقہ ہے. ارے پیران پیر مولا علی کا صدقہ ہے. بندہ نواز مولا علی کا صدقہ ہے. ارے جس اللہ والے کو لو مولا علی کا صدقہ ہے. مولا علی کی خلافت آج بھی جاری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ. فرماتے ان علی منی وانا منہ. لوگو علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مؤمن بعدی. میرے بعد ہر مؤمن، یہ لفظ سن لو حضور کا، ہر مؤمن، کسی کا انکار نہ اس سے صدیق اکبر نکلتے نہ کوئی اور نکل سکتا ہے. وَهُوَ وَلِيُّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي. میرے بعد اگر کوئی مومن ہوگا تو علی اس کا ولی اور مولا ہوگا. علی اس کا ولی اور مولا ہوگا. حضرات گرامی، اس کا مطلب یہ میں نہیں کہتا کہ ہم ترتیب کو بگاڑ دیتے ہیں، نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، فرمایا خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ درجہ بندی کے اعتبار سے اس امت میں سب سے بہترین ذات نبی کے بعد ابو بکر اور عمر ہے. ہم اہل سنت والجماعت کی ترتیب کو نہیں بدلتے، اہل سنت والجماعت کی ہم ترتیب کو نہیں بدلتے ہیں، مگر مولا علی کی ولایت کے اوپر کسی کی ولایت کو تسلیم بھی نہیں کرتے. حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین میں سنا کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. صدر محترم کا بھی خطاب ہم کو سننا ہے. جی حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا ہے لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غیری وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت جنابت میں اس مسجد نبوی میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا ہے میرے اور تیرے علاوہ. پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک روایت آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک اہم روایت ہے، اس کو غور سے سنیں، یہ بھی بڑے وسوسوں کو دور کرنے والی، بڑے وسوسوں کو دور کرنے والی. فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الہجرہ واعتق بلالا من مالہ. فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ ابو بکر پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ اپنی بیٹی سے میری شادی کیا انہوں نے، مجھے ہجرت میں میرے رفیق اور یار بن کے رہے، اور بلال کو انہوں نے اپنے دولت سے آزاد کیا. رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یقول الحق وان کان مرا، کڑوی سے کڑوی کیوں بات نہ ہو، عمر حق ہی بولتا ہے. ما ترکہ الحق وما لہ من صدیق، ان کے سچ کہنے نے ان کو کوئی یار باقی نہیں رکھا. سب لوگ بھاگ گئے، سچ بولنے والے کا لوگ ساتھ نہیں دیتے. لوگ عمر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، مگر عمر سچ کو نہیں چھوڑتا ہے. فرماتے رحم اللہ عثمان، اللہ عثمان بن عفان پر رحمت نازل فرمائے. تستحییہ الملائکہ، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں. پھر آگے ارشاد فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحم اللہ علیًا، یہ لفظ غور کرنے کی ضرورت ہے. رحم اللہ علیًا، اللہ علی پہ رحمت نازل فرمائے.
اللہم ادر الحق معہ حیث دار، اے اللہ علی جدھر پلٹ جائے تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ حضرات گرامی، اس میں بہت اہم نکتہ ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں مولا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر معاویہ نے بڑے اختلافات کیے، خروج ہوا امام کے خلاف، ملت اسلامیہ کو دو دھڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ وہ ایک فقہی غلطی تھی، سیاسی غلطی تھی، کون سی غلطی تھی اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، مگر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ کا موقف درست ہے تو خدا کی عزت کی قسم وہ بات غلط ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ مصطفیٰ کا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ سارے زمین، سورج کالا ہو سکتا ہے، آسمان نیچا ہو سکتا ہے، زمین الٹ جا سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ مولا علی سے غلطی ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا اللہم ادر الحق معہ حیث دار، جدھر علی قدم بڑھا دے مولا تو حق کو ادھر ہی پھیر دینا۔ کوئی کہے کہ امیر معاویہ کی غلطی نہیں تھی، مولا علی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہے، تو اس کے ایمان کے لالے پڑ گئے، بیمان ہو گیا، وہ مصطفیٰ کی حدیث کا منکر ہو گیا۔ وہ مصطفیٰ نے فرمایا اللہ حق کو علی کے ساتھ رکھ دینا، جدھر علی پلٹ جائے حق ادھر ہی ہوگا۔ بھلے اگر کوئی امیر معاویہ سے متعلق کف لسان کرتا ہے تو کرنا چاہیے، بھئی صحابیت کا پردہ ہے تو خلاف میں نہ بولو، مگر مولا علی کی طرف نگاہ بھی اٹھانے کی مجال نہیں ہونا چاہیے۔ خیال بھی آئے دل میں کہ مولا علی سے غلطی ہو سکتی ہے، ایمان دل سے نکلے گا، خیال بعد میں داخل ہوگا۔ ادھر خیال مولا علی کی غلطی آئی، ادھر ایمان سلب ہو گیا۔ لوگوں اپنے ایمان بچاؤ، مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، مولا علی سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر مزید روایتوں میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کان عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم طیر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندہ پکا ہوا تھا، پکا ہوا، تلا ہوا، بھنا ہوا، جیسا بھی ہے، ایک پرندہ تھا۔ فقال اللہم ائتنی باحب خلقک الیک یأکل معی ھذا الطیر، فجاء علی فاکل معہ۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائے، اے اللہ روئے زمین پہ تو سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو میرے ساتھ کھانا کھانے کے لیے بھیجا دے، اس کو میرے ساتھ بھیجا دیجئے۔ راوی انس بن مالک کہتے ہیں کہ اس وقت فوراً مولا علی داخل ہوئے اور مصطفیٰ ان کے ساتھ کھانا کھائے۔ اب آقا کی زبان پر اللہ سے مانگتے ہیں، آقا اپنی زبان سے اللہ مانگتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہے، بھئی آقا خود مان رہے، پہلا نمبر تو آقا کا ہی ہوگا، مگر جب آقا خود مانگ رہے ہیں اب روئے زمین پر سب سے بڑا محبوب کون؟ اللہ تبارک و تعالی مولا علی کو بھیجایا ہے۔ ارے ان کے بارے میں کلام کرتے ہو، ان کے بارے میں کلام کرتے ہو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ محبوب جانا ہے۔ حضرات گرامی، ایک روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ فمن اراد المدینۃ فلیأت الباب، اور ایک روایت ہے فلیأتھا من بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علم کا سٹی ہوں، اگر کوئی اس میں داخل ہونا چاہتا ہے دیوار پھلانگ کے کوئی نہیں آ سکتا ہے، جس کو آنا ہے دروازے سے ہی آنا پڑے گا، اور اس کا دروازہ علی ہے۔ حضرات گرامی، آج کل کے مولویاں یہ روایت سنا کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات ہے کیا یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا ہے یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہے، آج کے علماء سے فرمایا ہے، کل کے پیروں سے فرمایا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کس سے فرمائے؟ میرے آپ سے نہیں، صحابہ کرام سے فرمائے، ابو بکر الصدیق و عمر سے فرمائے، عثمان غنی ابن مسعود سے فرمائے، ابن عباس اور ابن عمر سے فرمائے، ابو عبیدہ بن الجراح اور ابو ہریرہ سے فرمائے، میرے صحابیوں تمہارا مقام اپنی اپنی جگہ، تم جنتی ہو، تم عالم ہو، تم صحابی ہو، سب اپنی جگہ، مگر علم نبوت اگر چاہیے تو علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان
صحابہ کرام سے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحابہ کرام سے تھا۔ حضور صحابہ سے فرما رہے تھے اگر تم کو علم نبوت چاہیے، اس شہر میں آنا ہے تو علی سے ہو کر آنا پڑے گا، علی سے ہو کر آنا پڑے گا۔ اور ایک روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اور مولا علی کا ساتھ اپنا لینا، لوگوں مولا علی کے ساتھ ہو جاؤ اور مولا علی کی حقانیت کے ساتھ ہو جاؤ، مولا علی کی قدموں سے چمٹ جاؤ، مولا علی کی محبت اور مولا علی کے ساتھ کو اپنا فریضہ بنا لو۔ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتی ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنی، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، لا یتفرقان حتی یردا علی الحوض، قیامت کے دن حوض کوثر کے پاس پہنچنے تک کبھی وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ لوگوں اگر تم کو قرآن چاہیے کوئی اور در نہیں، در علی کو پکڑ لو، قرآن تم کو وہیں سے ملنے والا۔ علی اور قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتے، علی اور قرآن کبھی الگ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میں اپنی تقریر کے اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرات گرامی آپ سمجھے کہ کس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، کیا تذکرہ ہو رہا ہے، غور فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلیق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، میں نے دیکھا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحد النظر الی علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ساتھ دیکھ رہے تھے۔ صحابی رسول حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ مولا علی کو دیکھ رہے تھے۔ فقیل لہو، لوگ ان سے سوال کیے کہ یہ کیا کام ہے، ایک ساتھ مولا علی کو ہی دیکھے جا رہے ہو؟ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، النظر الی علی عبادہ، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور ایک روایت ہے، اور ایک روایت ہے جس کو تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر مظہری میں نقل فرماتے حب علی عبادہ، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ابھی ایک روایت آئی ہے، اور ایک روایت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، رأیت ابا بکر یکثر النظر الی وجہ علی فقلت له یا ابتی اراک تکثر النظر الی وجہ علی۔ ام المؤمنین فرماتی ہے میں نے صدیق اکبر کو دیکھا کہ وہ مولا علی کے چہرے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں، کثرت سے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ابا جان کیا بات ہے، بہت زیادہ آپ مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہیں؟ فقال یا بنیۃ، صدیق اکبر نے کہا میری بیٹی سن لو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ حضرات گرامی علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ ایک نکتے کی طرف چاہتا ہوں، روایتوں میں آتا ہے ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے، عبادت میں سے ہے۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، قرآن پڑھتے ہیں عبادت ہے، روزہ رکھتے ہیں عبادت ہے، حج کرتے ہیں عبادت ہے، اسی طرح سے انبیاء کا تذکرہ کرنا، انبیاء کی یاد منانا، انبیاء کا نام لینا، انبیاء کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اور آگے فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، اور اولیاء اللہ کا تذکرہ کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ لوگوں نبی اور امتی میں دو فرق ہوتے ہیں، ایک سارے لوگوں میں ایک نبی ہے اور ایک امتی ہے، اور چاہے امتی کون سے بھی لیول کا رہنے دو، صحابی ہو، تابعی ہو، تبع تابعی ہو، غوث ہو، قطب ہو، وہ ولی ہی ہوگا، جی وہ ولی ہی ہوگا، وہ ولایت کے درجے میں ہو، اور ان سے اوپر درجہ ہوتا ہے نبی۔ اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کر دیا، اولیاء کا تذکرہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انبیاء کا تذکرہ عبادت ہے۔ اور ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے دیکھیے
اب اولیاء کا تذکرہ گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ عبادت نہیں، گناہوں کو مٹاتا ہے۔ حضرات یوسفین کا تذکرہ کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضرت محبوب اللہ کا ذکر کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بندہ نواز کا تذکرہ کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ غوث اعظم دستگیر کا تذکرہ کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے تابعین امام اعظم ابو حنیفہ اور سعید بن المسیب کو یاد کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ارے ابو بکر و عثمان کو یاد کرو، گناہ معاف ہوتے ہیں، عبادت نہیں لکھی جاتی ہے۔ اور مسند الفردوس میں امام دیلمی نے، تفسیر مظہری میں امام طبرانی پتی نے نقل کیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر علی عبادہ، سب کا ذکر کرو گناہ معاف ہوتا ہے، علی کا ذکر کرو اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ نصیب کسی اور کو نہیں ملا لوگوں، یہ نصیب کسی اور کو نہیں ملا۔ وہ خواہ کتنے بڑے مقام پہ ہو، وہ ذکر الصالحین میں شمار ہوگا۔ علی ولی ہے، پر مصطفیٰ نے فرمایا میرے باطن کا وارث علی ہے، میرے ظاہر کا وارث علی ہے، میرا گوشت علی ہے، میرا خون علی ہے، تو میرا ذکر عبادت ہے تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا تذکرہ بھی عبادت ہے۔ یہ خصوصیت ہے جو روئے زمین پر کسی اور کے ذکر کے ساتھ نہیں بتا سکتے۔ ذکر علی عبادہ۔ پھر آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ آخری بات لوگوں، ہمارے شیخ الاسلام تو ابھی سناؤں گا، ہمارے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں لوگوں کیا نعرہ حیدری یا علی تم لگاتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیا نعرہ لگاتے ہو؟ کیا مولا علی کا نام صرف نعرہ لگانے کے لیے رہ گیا ہے؟ ارے مولا علی کا نام تو ذکر کرنے کا ہے، کہو یا علی یا علی، ذکر کراتے ہیں۔ شیخ الاسلام طاہر القادری صاحب اپنے محافل میں مولا علی کے نام کا ذکر کراتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ جب تک مولا علی کا ذکر ہوتے رہے گا اللہ کی عبادت لکھی جاتی رہے گی۔ حضرات گرامی، آخری آیت کریمہ جو میں ابتدا میں خطبے میں غالباً پڑھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آیت کریمہ نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے اللہ تبارک و تعالی رحمان و عظیم رحمت والا ان کے لیے محبت بنا دے گا۔ یہ آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، جن کا ایمان سچا ہوا اور جن کے عمل صالح قبول ہو گئے، ان کے لیے اللہ محبت بنائے گا۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، وہ کون سی محبت؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، صحابہ میں جو سب سے بڑے مفسر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کسی اور کے بارے میں نہیں، مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ کے پاس ان کا ایمان قبول ہوا اور عمل صالح کیے اللہ کے پاس ان کا عمل صالح قبول ہوا، ان کے دلوں میں اللہ محبت علی ڈال دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا ہمارے حال پہ کرم فرما اور ہم کو محبت علی سے نواز دے، فیضان علی سے نواز دے، محبت اہل بیت سے ہمارا دل مالا مال فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم۔